وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میرے پیارے بھائی، آپ نے ویڈیو بھیجی ہے علی مرزا جہلمی شیعہ کی۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہدایت دے دے، ورنہ اللہ تعالیٰ اسے غارت کرے اور اللہ تعالیٰ اس کو تباہ و برباد کر دے۔ جناب حضرت ابوبکر صدیق اور جناب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے یہ بندہ اپنی کالی زبان کے ساتھ کالے کپڑے پہنے اور بظاہراً سنیت کا لبادہ اوڑھے، حقیقتاً شیعہ، بظاہراً سنیت کا لبادہ اوڑھے اور اندر کھاتے حقیقتاً شیعہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ نیچا دکھانے کے لیے ایک چال بازی کرتے ہوئے اور ایک مخصوص انداز میں اپنے اندر موجود چھپے ہوئے شیطان کو بیان کرتا ہے۔ دو روایتیں لے کر آتا ہے مشکات میں سے کہ یہ دونوں روایات ضعیف ہیں۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کے تعلق سے اور جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کے حوالے سے یہ کہتا ہے اپنی اس ویڈیو کے اندر کہ جناب سنیوں کو اور سنیوں کے بچوں کو یہ حدیث بیان کی جاتی ہیں۔ تو ویسے تو یہ کہتا ہے کہ میں مسلم علمی کتابی ہوں اور اس نے اپنے ویب پیج کا نام غالباً اہل سنت .com بھی لگا رکھا ہے، لیکن در حقیقت یہ سنی نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے، مطلب شیعہ ہے۔ سنی کا لفظ اس انداز سے بولا کہ جو اسے سنیوں سے کوئی خاص پیڑ ہے اور درد اور تکلیف کا معاملہ ہے۔ ان دو روایتوں کے حوالے سے کہا کہ ان دو روایتوں کو ضعیف کہا گیا اور اسے لال رومال والی سرکار بیان کرتی ہے۔ شاید کہ اس خبیث کا اشارہ سید توصیف الرحمان شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالی کی طرف ہو، اور کہا کہ جناب جو صحیح مسلم میں ہے وہ بیان نہیں کرتے حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل کے حوالے سے۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ دراصل یہ صاحبین کے متعلق جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق اپنا مکروہ پراپیگنڈا کرتا ہے۔ ضعیف حدیث کو ہر ایک کی فضیلت اور فضائل میں ضعیف حدیث موجود ہے، ضعیف حدیث مختلف لوگوں کے فضائل میں موجود ہیں۔ اب یہ بندہ یہ دو حدیث بیان کر کے یہ باور کرانا چاہتا ہے گویا کہ صاحبین کی فضیلت میں ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی فضیلت میں پورے ذخیرہ حدیث کے اندر یا نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں صرف یہی دو حدیث پڑھی ہوئی ہیں، اور صحیح مسلم کا حوالہ دیتے ہوئے شرم بھی نہ آئی۔ صحیح مسلم میں کیا کچھ ہے اور صحیح بخاری میں کیا کچھ ہے وہ میں صحیح بخاری اور مسلم اپنے سامنے رکھ کر آپ کو بتاؤں گا۔ تو حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل کے حوالے سے اور اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کے حوالے سے کوئی سنی انکار نہیں کرتا۔ الحمدللہ جہاں ہم پیغمبر کے صحابہ صاحبین کے فضائل کو مانتے اور بیان کرتے ہیں، وہیں پیغمبر کے اہل بیت کے فضائل اور حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل بھی بیان کرتے ہیں۔ لال رومال والی سرکار جس کو کہا سید توصیف الرحمان شاہ صاحب، ان کے بیانات میں الحمدللہ یہ دیکھیے میرے سامنے موجود، یہ کیا ہے؟ یہ بیان ہے شاہ صاحب کا، اور کس کی فضیلت پر ہے؟ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت
بن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل پر مبنی ہے۔ تو شاہ صاحب ہوں یا دیگر اہل الحدیث ہوں، جہاں ہم صحابہ کے فضائل بیان کرتے ہیں وہیں الحمدللہ ہم حضرت علی کے فضائل بھی بیان کرتے ہیں۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ کے لیے مسلمان فوج لے کر اس کے مقابلے کے لیے نکلتے ہیں اور 20,000 مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام چلتے ہوئے سیدنا علی کو مدینے میں اپنا قائم مقام بنا کر جاتے ہیں۔ ادھر منافقین کا ٹولہ سیدنا علی کو تانے دیتا ہے، ان کا طنز کرتا ہے کہ آپ میدان جہاد سے پیچھے رہنے کے لیے یہاں پر رکے ہو۔ سیدنا علی جن کی زندگی کی میدان جہاد میں گزری، جو لڑتے ہوئے اللہ کے شیر کی طرح کفار پر جھپٹا کرتے تھے، ان تانوں کو برداشت نہ کر سکے، اسلحے کو اپنے سینے سے سجاتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تک ہر میدان کے اندر میں آپ کے ساتھ رہا، ہر میدان کے اندر میں نے مقابلہ کیا، لیکن آج پتا نہیں کس وجہ سے مجھے آپ کا ساتھی بننے سے محروم رہا، میدان جہاد میں آپ کے ساتھ نہ آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے جذبات کو سمجھتے ہیں اور محبت سے علی کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں علی، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو، کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ میرا تمہارے ساتھ وہی تعلق ہے جو موسیٰ کو ہارون کے ساتھ تھا؟ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ ہے لال رومال والی سرکار حضرت سید توصیف الرحمان شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور الحمدللہ یہ مسلک اہل حدیث کے ایک نامور دائی، مبلغ اور تبلیغ کرنے والے ہیں۔ تو کیا سنا آپ نے؟ یہ سنی ہے نا، شاہ صاحب کے سنی ہونے میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے اور اصلی اہل سنت ہیں۔ تو شاہ صاحب تو حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ یہ میں بیان کا صرف ایک حصہ کھولے ہوئے ہوں۔ یہ کتنے منٹ پر ہے؟ 55 منٹ 33 سیکنڈ کا یہ بیان، اور یہ پارٹ 1 ہے، یہ ابھی پارٹ 1 ہے، پارٹ 2 اس سے علیحدہ ہے۔ تو آپ نے سن لیا، مزید آپ کو سننے ہیں تو www.sayyidtawseef.com پہ جائیں، یا وہ اگر پیج آپ کو نہیں مل پاتا تو یوٹیوب پہ جا کر سید توصیف الرحمان آپ کلک کریں، آپ کو شاہ صاحب کے اور صرف شاہ جی کے نہیں، ہر سنی عالم کے بیانات ملیں گے اہل بیت علیہ السلام اور جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل پر۔ لیکن یہ خبیث رافضی، یہ کالے کپڑے پہنے ہوئی سرکار جس کا اندر بھی اس کے باہر کی طرح کالا ہے، مرزا علی جہلمی مردود، یہ جھوٹ بولتا ہے کہ جناب صحیح مسلم بیان نہیں کرتے، تیری ماں تیری قبر پہ روئے، یہ کیا سنا ہے تو نے؟ کیا ظالم، کیا بدبخت، کیا بد نصیب، کیا نامراد، کیا بے وقوف، کیا احمق، تجھے نہیں معلوم کہ لال رومال والی سرکار کے بہت سے بیانات اہل بیت اور جناب علی علیہ السلام کے فضائل پر مبنی ہے؟ تو سنی تو حضرت علی کے فضائل بیان کر رہا ہے۔ ظالم، تو کس دنیا میں رہتا ہے کہ تجھے نہیں معلوم؟ جب شیعوں نے اور دین کے دشمنوں نے دیکھا کہ جناب ہم اوپنلی تو اہل سنت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، پھر یاد رکھیے مسلمانوں کے اندر یوں آستین کے سانپ پیدا ہوتے ہیں جن کی چمڑی اور دمڑی اور اندر اور باہر اور موجود ہوتا ہے، اور یوں وہ سنیوں کے خلاف پراپیگنڈا کرتے ہیں۔ جناب ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہما کے والد سے کہا کہ جناب یہ 2 حدیث ضعیف ہیں۔ ارے ظالم اور بے شرم، تجھے نہیں معلوم؟ تو نے صحیح مسلم کا نام لیا،
تو صحیح مسلم میں ہم پہنچ جاتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں صحیح مسلم میں کیا ہے. سبحان اللہ. صحیح مسلم میں کتاب ہے پوری، کتاب فضائل الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، اور اس پر پہلا نمبر. اس لیے ابو بکر مومنوں اور مسلمانوں کا پہلا خلیفہ ہے. مومنوں اور مسلمانوں کا ابو بکر خلیفہ بلا فصل ہے. امام نووی رحمہ اللہ نے جب باب ترتیب دیے تو اہل سنت کا کیا منہج اور ائمہ سلف کا کیا طریقہ ہے. یہ صحیح مسلم ہے جس کا علی مرزا نے بڑے زور شور سے نام لیا کہ یہ صحیح مسلم بیان نہیں کرتے. شاہ صاحب کا کلپ آپ کو سنا دیا کہ لال رومال والی سرکار حضرت سید توصیف الرحمان شاہ صاحب حضرت علی بن ابی طالب کے فضائل بیان کر رہے ہیں. تو کیا پتہ چلا؟ علی مرزا جھوٹا ہے. علی مرزا جھوٹا ہے. اس ویڈیو میں علی مرزا نے کالے کپڑے پہنے ہیں. میں کہتا ہوں علی مرزا کا اندر بھی اس کے باہر کی طرح کالا ہے. اوپر ضرور اس بندے نے بکری کا بھیس لیا ہوا ہے لیکن اندر موجود لومڑی موجود ہے. تو شاہ صاحب اور اہل حدیث تو اللہ کے فضل سے حضرت علی بن ابی طالب کو اپنا مولا مانتے ہیں، مولا جانتے ہیں، دوست سمجھتے ہیں، اور جناب اہل بیت اور حضرت علی علیہ السلام کے فضائل بیان کرتے ہیں. علی مرزا نامراد کس دنیا میں رہتا ہے؟ ابو بکر و عمر رضوان اللہ علیہ وہاں پر بھونکنے والا یہ آوارہ اور پاگل کتا کس دنیا میں رہتا ہے کہ یہ سنیوں پر اعتراض کرتا ہے کہ سنی جناب حضرت علی علیہ السلام کے فضائل بیان نہیں کرتے. شاہ صاحب کو آپ نے خود سن لیا. پتہ چلا نا کہ علی مرزا جھوٹا ہے. تو کبھی علی مرزا جیسے بیروپیوں کے چکروں میں نہ پڑنا. یہ صحیح مسلم ہے میرے سامنے، کتاب فضائل الصحابہ ہے. پہلے نمبر پر سبحان اللہ باب من فضائل ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ. آیا کہ نہ آیا؟ دوسرے نمبر پر باب من فضائل عمر رضی اللہ تعالی عنہ. تیسرے نمبر پر باب من فضائل عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ. اور چوتھے نمبر پر باب من فضائل علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ. اب علی مرزا مردود تجھے وہ دو ضعیف روایتوں متعلق پتہ چلا اور یوں بیان کیا کہ جیسا کہ گویا صاحبین کے فضائل پر پوری شریعت کے اندر یہ دو ہی روایتیں ہیں. یہ تو صحیح مسلم کا حال ہے. آپ حدیث کی ہر کتاب کو دیکھ لیجئے، جہاں پر بھی کتاب الفضائل موجود ہوگی آپ کو وہاں ابو بکر کے، عمر کے، عثمان کے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین فضائل نظر آئیں گے. تو وہ دو روایتیں تو ہیں ضعیف. اور علی مرزا صحیح مسلم سے جناب علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یہ حضرت علی تو پڑے ہیں مسلم میں چوتھے نمبر پر. ہاں جی، اسے کہتے ہیں میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ، کڑوا کڑوا تھو تھو. ہیں یہ ہے دشمن جناب ابو بکر کا علی مرزا جہلوی مردود. یہ ہے دشمن ابو بکر کا، عمر کا، عثمان کا. تجھے چوتھا نمبر نظر آ گیا. ایمان کے اور عقل کے اندھے تجھے 1 2 3 نظر نہیں آیا کہ تیری شیعت کو 1 2 3 سے طلاق پڑ رہی تھی، تیرا پول کھل رہا تھا. حضرت علی کے فضائل ہمارے سر پر، ہماری آنکھوں پر. حضرت علی کے فضائل ہمارے سر پر، ہماری آنکھوں پر. اور اس سے پہلے تجھے نمبر 1 پر ابو بکر، ہاں جی، نمبر 2 پر عمر، نمبر 3 پر تجھے عثمان نظر نہ آیا. تیری ماں تیرے اوپر کرے ماتم اور پیٹے تیری ماں تیرے اوپر. میں دعا کرتا ہوں رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں، اور یاد رکھ لیجئے اللہ تعالیٰ روزے دار کی ایک دعا دن اور رات میں ضرور قبول کرتا ہے. یا تو اللہ تعالیٰ اس کالے کپڑے والے
کالے کپڑے پہنے ہوئے علی مرزا جہلمی کو ہدایت دے دے، یا صحابہ پہ بھونکنے والے اس کتے پر اللہ تعالیٰ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا چھوڑ دے۔ ہم نے بیان کیا نا، اللہ تعالیٰ رمضان کی رات اور دن میں روزے دار کی ایک دعا قبول کرتا ہے۔ تو میری آج کی دعا ہے، اللہ رب العالمین اس رافضی علی مرزا جہلمی کو ہدایت دے دے، اور اگر یہ ہدایت سے خالی ہو کر مرنے والا ہے، اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس کے اوپر مسلط کر دے جو اس کی یہ گندی کالی زبان کھینچ کے گٹر میں ڈال دے۔ تو یہ صحیح مسلم ہے میرے بھائیوں، یہ صحیح مسلم ہے۔ آپ جائیے اور کہیں سے بھی جا کر صحیح مسلم اٹھائیے۔ علی مرزا نے کہا ہے نا کہ یہ صحیح مسلم نہیں دیکھتے، وہ بھائی میں تو سنی مسلمان، میں تو دیکھ رہا ہوں صحیح مسلم، مجھے تو صحیح مسلم میں نظر آ رہا ہے، علی مرزا اندھے کو نظر نہ آیا۔ کتاب فضائل الصحابہ، پہلا نمبر ابو بکر کا، دوسرا نمبر میرے عمر کا، تیسرا نمبر میرے عثمان کا، چوتھا نمبر میرے علی کا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ یہ بندہ ان دو روایتوں کو بیان کر کے امت کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ گویا کہ جناب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے تو کوئی فضائل اور ان کے تو کوئی مناقب ہیں ہی نہیں، ان کے تو فضائل اور ان کے تو مناقب ہیں ہی نہیں، جو کہ سراسر ظلم ہے، سراسر بہتان ہے، اور اس کا حقیقت کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق اور کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل، جناب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل، عمر رضی اللہ عنہ کے فضائل، یہ تو الحمدللہ بیسیوں اور ہزاروں جگہوں پر موجود ہیں۔ اور یہ دیکھیں، یہ میرے سامنے صحیح بخاری میں کتاب المناقب ہے، یہاں پر میرے بھائیوں آپ کو ابوبکر ملے گا، عمر ملے گا، عثمان ملے گا۔ باب فضل ابی بکر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس ظالم کو بخاری میں یہ نظر نہیں آیا کہ پیغمبر جیتے جی فرما رہے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، لوگوں ابو بکر کو حکم دو میرے جیتے جی میرے مصلی پہ کھڑا ہو جائے۔ لوگوں کو کہا کہ ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اور اپنے جیتے جی اپنے مصلی کا وارث، مسجد نبوی کے مصلی کا وارث پیغمبر اپنی زبان سے ابو بکر کو بنا کر جا رہے ہیں، اور یہ صحیح بخاری ہے۔ ہاں جی، باب مناقب عمر ابن الخطاب ابی حفص رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ظالم تجھے یہ نظر نہ آیا، یہ صحیح بخاری ہے، باب مناقب عثمان ابن عفان، باب مناقب عثمان ابن عفان، جناب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے مناقب۔ تو ہم تو الحمدللہ سب کچھ مانتے ہیں، یہ صرف علی مرزا جہلمی کا پراپیگنڈا ہے۔ یہ کالے کپڑوں والا، یہ اندر اس کے خمینی چھپ کر بیٹھا ہے، یاد رکھیے، اس نے لبادہ تو سنیت کا اوڑھ کے رکھا ہے، لیکن علی مرزا کے اندر موجود ابو لولو مجوسی ہے، اس ظالم کے اندر موجود بیٹھا ہوا خمینی ہے۔ تو الحمدللہ اہل حدیث اللہ کے فضل سے حضرت علی بن ابی طالب کے فضائل کو بیان کرتے ہیں، اور اسی طرح دیگر اہل بیت اور صحابہ کرام کے فضائل کو۔ کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو؟ کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ میرا تمہارے ساتھ وہی تعلق ہے جو موسیٰ کو ہارون کے ساتھ تھا، جو موسیٰ علیہ السلام کو ہارون کے ساتھ تعلق تھا، وہی میرا تعلق تمہارے ساتھ ہے، لیکن
میرے بعد نبی کوئی نہیں اور موسیٰ کے بعد ہارون بھی نبی تھے. سیدنا علی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر خوش ہو جاتے ہیں اور واپس مدینے آ کر نبی کی لگائی ہوئی ڈیوٹی کو پورا کرتے ہیں. یہ تبوک کے سفر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے اور واپس آ کر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وارضاہ کو یمن کی طرف روانہ کرتے ہیں کہ قبیلے کو اسلام کی دعوت دے. سیدنا خالد وہاں پر پہنچتے ہیں لیکن یہ قبیلہ اسلام لانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. واپس لوٹ آتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی کو روانہ کرتے ہیں اور قبیلہ ہمدان کی طرف ایک خط بھی ان کے ہاتھ میں دیتے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضاہ اس خط کو لے کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پیغام کو لے کر یمن پہنچتے ہیں اور ان کے سامنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان کو پڑھ کر سناتے ہیں اور بڑے دل نشین انداز میں ان کے سامنے اسلام کی سچی اور سچی دعوت بھی پیش کرتے ہیں. ایک طرف نبی کا خط ہے, ایک طرف علی کا انداز بیاں ہے جن کے بارے میں صحابہ کہا کرتے تھے ہمارے اندر سب سے بہترین قاضی بھی علی ہے اور بہترین خطیب بھی علی ہے رضی اللہ عنہ وارضاہ. تو ارے ظالم علی مرزا جہلمی سن, لال رومال والی سرکار تو کہہ رہی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ بہترین قاضی بھی ہیں اور بہترین خطیب بھی ہیں. یہ تو فضائل علی بیان ہو رہے ہیں. تیری ماں تیرے اوپر روئے, تو کہاں رہتا ہے کہ تو اہل حدیث کے خلاف زبان درازیاں کرتا ہے اور تو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ ماں کا رتبہ اور مقام گرانا چاہتا ہے. لوگوں ہوشیار ہو جاؤ. جیسے ٹی ٹی پی فتنہ تھا, جیسے داعش فتنہ تھا, جیسے خمینی فتنہ تھا, ویسے علی مرزا جہلمی بھی فتنہ ہے, جہنم کی طرف جانے والا, لوگوں کو جہنم کی طرف لے جانے والا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.